یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، آپ کہیے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدے کے مقابلے میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، آپ کہیے جو زیادہ ہو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اس طرح اللہ تمہارے لیے آیات بیان کرتا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر کر سکو۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ کہیے ان کی خیر خواہی بہت بہتر کام ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَيُخْوَانُكُمْ، اور اگر ان کا خرچ مشترک رکھو تو تم پر کوئی حرج نہیں، وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ جانتا ہے کہ کون خیر خواہی کرنے والا ہے اور کون برا چاہنے والا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو ضرور تکلیف میں ڈال دیتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ عزیز اور حکیم ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی 219ویں اور 20ویں آیت ہے۔ ان آیات میں اللہ عز و جل نے جن چیزوں کا بیان فرمایا ان کو ہم خصوصی طور پر 3 سوال اور جواب کی شکل میں سمجھ سکتے ہیں۔ پہلا سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ عز و جل سے یہ ہوا کہ شراب اور جوا کیا ہے۔ دوسرا سوال ہوا کہ ہم اللہ کے راہ میں مال جو خرچ کرتے ہیں کب؟ اپنا پیٹ کا کاٹ کر، اپنے آپ کو، اپنے اولاد کو، اپنے عیال کو بھوکا رکھ کر، یا ان کی ضروریات کو پوری کرنے کے بعد اللہ کے راہ میں خرچ کریں۔ خرچ کب کریں؟ اور تیسرا سوال یتیم کے بارے میں، نادار مفلس کے بارے میں۔ صحابہ، اہل بیت اس دنیا میں ان مقدس ہستیوں کا نام ہے جو اللہ سے سوال کرتے تھے، اللہ کے حبیب سے سوال کرتے تھے، اور اللہ عز و جل اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سوالات کے جواب دیا کرتے تھے۔ اتنی معزز اور اتنی پاکیزہ اور اتنی مقدس ہستیاں تھیں وہ ہستیاں، یعنی صحابہ اور اہل بیت۔ ہم کسی معزز شخصیت سے سوال کرنے میں گھبراتے ہیں، ہچکچاتے ہیں، اور ہچکچاہٹ اس حد تک چلی جاتی ہے کہ کبھی نادانی میں غلط کھیل کر جاتے ہیں مگر سوال کر کے اپنی اصلاح نہیں کر پاتے۔ ٹینکر اپنا ہے کہا، اس کو آگے بڑھا تو ابھی مشکل ہے۔
درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تو صحابہ مقدس ترین ہستیاں، اہل بیت مقدس ترین ہستیاں، اللہ عز و جل ان کے شرف و برکت کے صدقے ہمارے ایمان اور اعمال میں پختگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو گفتگو ہے شراب، جوا، اللہ کے راہ میں کن مالوں کو خرچ کیا جائے اور یتیموں کے ساتھ مومنین کا کیا سلوک ہونا چاہیے۔ تو تفصیلی گفتگو ہوگی میری شراب اور نشہ پر۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کل جس طرح انسانوں کو نشہ تباہ کر رہا تھا، آج انسانوں کو بھی بالخصوص وہ لوگ جو نادان نہیں ہیں، اناڑی نہیں ہیں، جاہل نہیں ہیں، کتاب اللہ سے واقف ہیں، سنت مصطفیٰ سے واقف ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانتے ہیں، صحابہ اہل بیت کی زندگی کو جانتے ہیں، کامل مسلمانوں کی زندگی اور صالحین کی طرز عمل ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اس کے بعد بھی اگر ہم بہکتے ہیں، نشوں کی طرف جاتے ہیں، منشیات کی طرف جاتے ہیں، عقل کو تباہ کر دینے والی، سوچ و فکر کو اپاہج کر دینے والی چیزوں کی طرف اگر ہم بڑھتے ہیں تو یہ عمل لعنت کا سبب ہے، تباہی کا سبب ہے۔ یہ عمل ایسا ہے جہاں اس حرکت کو کرنے والوں کی کسی طریقے سے نہ تعریف کی جا سکتی ہے، نہ انہیں نظر انداز کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی ان کو ان کے حال میں چھوڑا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر کوئی کسی کو نشہ کی لت پڑ گئی تو نہ وہ دین کا رہتا ہے، نہ وہ دنیا کا رہتا ہے، نہ اسے دنیاوی شرف حاصل ہو سکتی ہے اور نہ ہی دین میں اس کی کوئی قد باقی رہ جاتی ہے۔ سماج بھی اس کو گھناؤنی نظر سے دیکھتا ہے اور اچھے لوگ بھی اس کو پسند نہیں کرتے۔ ماں باپ کے لیے بھی وہ وجہ ننگ اور وجہ شرم بن جاتا ہے، اور اڑوس پڑوس کے لیے بھی وہ فتنہ کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی سمجھدار طبقہ، اچھے لوگ اور کسی بھی قوم کے دانا اور فکر مند اشخاص نشہ جیسی چیزوں کی تعریف نہیں کرتے۔ نشہ، شراب برائیوں کی جڑ بلکہ گناہوں کی ماں ہے۔ دنیا کی اور قوم نشہ کرے تو ہے تو بری چیز، لیکن پھر بھی اسے کہیں نہ کہیں آپ معذور سمجھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ہاں کوئی اللہ کی آخری کتاب قرآن مقدس جیسی کتاب نہیں ہے، یا ان کے ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں ہے۔ مگر ہم جب کہ اللہ عز و جل کے احسان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے والے ہیں، تو ہمارے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم میں سے کوئی فرد نشہ کرنا تو دور کی بات، نشہ کی طرف دیکھنے کی جرات کرے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوا کے بارے میں۔ علماء تاریخ کہتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے، اللہ عز و جل کی آخری کتاب کے نازل ہونے سے پہلے، عیسیٰ علیہ السلام تک 500 یا پونے 600 سال کی مدت ہے جس میں کوئی نبی، کوئی رسول اور اللہ عز و جل کا کوئی پیغمبر دھرتی میں نہیں آیا۔
उस वक्त दुनिया का चप्पा चप्पा और गोशा गोशा बहुत सारी बुराइयों की लत में लतपत था, तो वहीं शराब और शराब जैसी चीजों में गर्क थी, क्योंकि कोई जगाने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था, कोई नसीहत करने वाला नहीं था। जो सलीमुत तबाह तबीयतें थी, जो नेक फितरत खसलत रखते थे, उनमें से समाज में से चंद लोग बचे थे या दूर रहते थे या नफरत करते थे, वरना समाज का, हर समाज का एक बड़ा तबका इसमें मलविस था। शराब की फितरत क्या है, नशा की जो नशा का जो असर है वो क्या है, मुहक्किकीन कहते हैं, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, जिसे नब्बास कहते हैं, लोगों की फितरत से वाकिफ हैं, जिस्म के आज़ा की कैफियत से वाकिफ हैं, वो हजरात कहते हैं अल्कोहल या मुनशियात असल में इंसानी मूड और सोचने समझने के अमल और दूसरी चीजों पर असर करती है। एक भला चंगा आदमी, अच्छा भला आदमी अगर नशा कर लेता है तो तमीज नहीं कर पाता कि ये इज्जत वाले हैं या जिल्लत वाले हैं, किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। जब वो हालत नशा में होता है उसकी अकल काम नहीं करती, क्योंकि जिस चीज का उसने इस्तेमाल किया है वो अक्ल को जायल करने वाली चीज है। फिर फरमाते हैं मरकजी आसाबी निजाम को निशाना बनाती है। इंसान के जिस्म में दिमाग है, दिल है, गुर्दे हैं और इस तरह की चीज जो उसका असर पूरे जिस्म पर है, नशा सबसे पहले उन चीजों को टारगेट बनाती है और इंसानी आज़ाए रईसा को मफलूज कर देती है। सोचने समझने की जो सलाहियत रब अज़्ज़ा व जल ने अता की थी उसको वो खींच कर तबाह कर देती है। मरकजी आसाबी निजाम को निशाना बनाती है और मरकजी आसाबी निजाम ही गोया धागे की तरह है जिससे दिमाग और दिल के दरमियान तालमेल कायम है। दिमाग और जिस्म का एक तालमेल है। जो लोग इंसानी जिस्म पर बात करते हैं उनसे अगर आप पूछेंगे तो वो आपको बहुत अच्छी तरीके से इन सब्जेक्ट को समझा सकते हैं। तो ये मरकजी आसाबी निजाम गोया धागे की तरह हैं जिससे दिमाग और दिल के दरमियान तालमेल कायम रहता है। ये धागा जरा ढीला पड़ जाए तो सारा जिस्म हाथ से निकल जाता है। वो आदमी जो जमीन पे बैठना पसंद नहीं करता, हालत नशा में नालियों पर वो गोता लगाता है और उसे एहसास शर्मिंदगी भी नहीं और एहसास इंसानी शराफत भी नहीं। क्यों कि जो चीज एहसास दिलाती है उसने उस चीज को मौत के घींट चढ़ा दिया है। तो नशा इतनी बुरी चीज है। अब ये सवाल उस वक्त हो रहा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब दुनिया नशा की आदी थी। सहाबा को जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकद्दस कलेमा मिल गया तो उनकी सोच, फिक्र और रुझान में बालिदगी और खूबसूरती आने लगी। उन्हें अपने आप में एहसास होने लगा ये जो शराब लोग दिलचस्पी के साथ पीते पिलाते रहते हैं ये क्या है। सवाल हुआ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शराब क्या है, क्योंकि अभी तक ये शराब हराम नहीं था। बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे 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 अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इंसान पर हराम किया है। आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में भाई बहन का निकाह हो जाता था ना। आज एक अनाड़ी से अनाड़ी आदमी भी सोच नहीं सकता। और उस वक्त ये अमल बुरा नहीं था, ये भी रब अज़्ज़ा व जल का मंशा था, क्योंकि इसके अलावा चाराए कार नहीं था।
رب تبارک و تعالی کسی چیز کو حرام کرتا ہے تبھی وہ گناہ کا سبب بنتا ہے، اور اگر اللہ عز و جل اس کو حرام نہیں کرتا تو وہ گناہ نہیں ہے۔ ابھی تک شراب کسی کے لیے حرام نہیں کیا گیا تھا، مگر صحابہ جن کے دل میں اللہ کی محبت ٹھاٹیں مار رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ان کی پہچان بن گئی تھی، انہیں لگا کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رب سے التجا کرتے ہیں، اے رب ہمیں شراب کے بارے میں حکم نازل کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شراب کے تعلق سے جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی وہ یہی تھی، یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب اور جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر، آپ کہیے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہیتوں، اپنے غلاموں، اپنے پیروی کرنے والوں، صحابہ اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی اصلاح کرنا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے شراب کے بارے میں پوچھا، رب عز و جل نے سیدھا سیدھا اسے حرام نہیں کہا، فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں بہت بڑا گناہ ہے، تھوڑا موڑا فائدہ بھی ہے۔ وہ طبقہ جو گناہ کو کسی طور اپنانا نہیں چاہتا تھا، انہوں نے سرے سے توبہ سے کنارہ کشی اختیار کر لی، لیکن شراب کو ابھی رب نے حرام نہیں کہا تھا، اس لیے بہت سارے لوگ اب بھی شراب کے عادی تھے۔ وہ شراب بھی پیتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، کیونکہ نماز تو ان کی فطرت تھی نا۔ صحابہ کی ایک جماعت نماز پڑھنے لگی اور قرآن کی آیت کو ادھر سے ادھر، ادھر کی ادھر کرنے لگے۔ یہ بات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ گویا ہوتے اس سے پہلے اللہ عز و جل نے آیت مقدسہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشہ کی حالت میں ہو، یعنی اگر شراب پی چکے ہو، عقل تمہاری اپنی بس میں نہیں ہے تو پھر نماز نہ پڑھو، کیونکہ نماز پڑھو گے تو جہاں یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہاں کہہ سکتے ہو کہ ہم بتوں کی بھی عبادت کرتے ہیں، اور پھر دن کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ مگر یہ واقعہ ایسا تھا جنہوں نے صحابہ کو ہلا دیا۔ صحابہ کا ایک بڑا طبقہ رب عز و جل کی طرف التجا کرنے لگا، ان کے سرخیل تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ اے اللہ شراب کے تعلق سے ہمارے لیے واضح حکم نازل فرما دے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تم پر شراب، جوا، بتوں کا چڑھاوا حرام کیا گیا۔ اب شراب کے تعلق سے اللہ عز و جل نے تفصیلی آیت نازل فرما دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں طلحہ کے گھر میں تھا، طلحہ ایک مشہور صحابی ہے، اور وہاں میں شراب پلا رہا تھا، شراب کا دور چل رہا تھا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا کہ مدینہ کی گلیوں میں دورہ کرو اور اعلان کر دو کہ اللہ عز و جل نے شراب کے تعلق سے حتمی آیت نازل فرما دی ہے، آج سے شراب ہمیشہ کے لیے حرام، شراب کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت طلحہ کے حکم سے شراب پلانے اور شراب اڈھیلنے کا کام کر رہا تھا،
جیسے ہی ایک آواز آنے لگی، مجھ سے طلحہ نے کہا انس دیکھو آواز کیسی ہے۔ میں باہر نکلا، صحابی کی آواز سنا، آ کر بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلاں منادی کو بھیجا ہے اور وہ اعلان کر رہے ہیں کہ آج سے اللہ عز و جل نے شراب کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں صحابی جو اپنے ہونٹوں تک گلاس کو لانا چاہ رہے تھے، جام کا دورہ چل رہا تھا، شراب کا جو یہ دور چل رہا تھا، ایک بار ہی اچانک جو جس حالت میں تھا اسی حالت میں شراب کو گلیوں میں نالیوں میں بہا دیا۔ اب جدھر دیکھو ادھر نالیوں میں شراب بہ رہی تھی اور کوئی شراب کا احترام کرنے والا نہیں تھا اور کوئی شراب سے محبت کرنے والا نہیں تھا، کیونکہ اللہ عز و جل نے شراب کو حرام قرار دے دیا تھا۔ علامہ کرم شاہ اظہری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ضیاء القرآن میں امریکی حکومت کی ایک اقتباس کو نقل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1919 میں امریکی حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم شراب پر پابندی لگا دیں، کیونکہ شراب سے ہماری معیشت پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اور آج آپ کو معلوم ہے ہماری ہندوستان کی کئی اسٹیٹ میں شراب پر پابندی ہے، اس میں گجرات اور بہار دونوں شامل ہیں، اور شراب پر پابندی ہے۔ شراب سے لوگ بچ رہے ہیں یا نہیں بچ پا رہے ہیں ہم اس پہ بات نہیں کرتے، لیکن حکومتی سطح پر شراب پر پابندی ہے۔ امریکی حکومت نے شراب پر پابندی لگائی 1919 میں، آپ 2023 میں 1919 میں انہوں نے پابندی لگائی۔ اور شراب بری چیز ہے، شراب سے نقصان ہوتا ہے، شراب سے لڑائیاں ہوتی ہیں، شراب سے تباہی آتی ہے، شراب سے بہت سے فتنے پھیلتے ہیں، فساد ہوتے ہیں۔ اس طرح کے پروپیگنڈے میں، اس طرح کی باتوں میں، ایڈورٹائز میں، اخبارات میں جو انہوں نے اعلانات شائع کیے، اس میں انہوں نے جو خرچ کیے وہ $6 کروڑ، اور شراب کی حکومت کی پابندی کے خلاف جن لوگوں نے شراب پی اور شراب کے نشہ میں پھر بھی لگ رہے، ان میں سے ایسے لوگوں میں سے 300 لوگوں کو انہوں نے پھانسی دی، پھانسی کی سزا دی، اور 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو انہوں نے قید کیا اور بھاری بھرکم جرمانے عائد کیے، بڑے بڑے جائیداد ضبط کیے۔ پھر بھی لوگ شراب سے باز نہیں آ سکے۔ 1919 سے لے کر 1933 تک یہ پابندی رہی، لیکن کہیں بھی شراب میں کمی نہیں آئی۔ بالآخر 1933 میں امریکی حکومت نے اپنے فیصلے کو واپس لے لیا اور کہا کہ جس کی مرضی چاہے پیے چاہے نہ پیے۔ اسلام ایک دین ہے، اسلام ایک مذہب ہے جہاں اللہ عز و جل کا حکم آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، ایک بارگی اچانک شراب کا دور ختم ہو گیا، شراب کا سلسلہ رک گیا، شراب سے لوگوں نے سچے دل سے توبہ کر لی۔ اب شراب ان کے لیے ایسا ہی تھا جیسا کہ خنزیر کا گوشت یا سڑا ہوا مرغا۔ یہ ایمان کی تاثیر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ زنا کرنے والا جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو مسلمان نہیں ہوتا، وہ مسلمان نہیں ہوتا، یعنی یہ عمل مسلمان نہیں کر سکتا، تو اس وقت اس کی ایمان کی جو کیفیت ہوتی ہے اس سے نکل جاتی ہے، کیونکہ زنا اور ایمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اور فرمایا کہ جب شراب پینے والا شراب پیتا ہے تو اس سے اس کا ایمان نکل جاتا ہے، اور فرمایا چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو اس سے اس کا ایمان نکل جاتا ہے۔
یعنی ایمان کی جو لذت ہے، ایمان کی جو چاشنی ہے، ایمان کا جو کمال ہے، وہ نشہ کے ساتھ، وہ زنا کے ساتھ اور وہ چوری کے ساتھ میل نہیں کھاتا۔ کیا جا ایمان ہی الگ ہو جاتا ہے۔ ایمان پہلے روکتا ہے کہ زنا نہیں کر سکتے، اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، شراب نہیں پی سکتے، اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، چوری نہیں کر سکتے، اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر بندہ شیطان کے جھانسے میں آ کر چوری کی طرف بڑھتا ہے، شراب کی طرف بڑھتا ہے اور زنا کی طرف بڑھتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے، کیونکہ ایمان اور یہ حرکتیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے لعنت فرمائی شراب پینے والے پر، شراب پلانے والے پر، شراب بیچنے والے پر، شراب خریدنے والے پر، شراب نچوڑنے والے پر اور شراب لادنے والے پر، اور جس کے لیے لاد کر لے جایا جائے، سب پر اللہ نے لعنت فرمائی۔ آج جبکہ حکومت اس کی برائیوں کو خوب سمجھ رہی ہے، اس کی خباثت کو پڑھے لکھے لوگ، قوم کے دانا فکر مند لوگ خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور ایک شریف باپ، ایک اچھا باپ بھی کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی اولاد شراب جیسی لت میں لت پت ہو۔ آج بہت سارے نوجوان ہیں، صرف شراب بری چیز نہیں ہے، شراب کے ساتھ ہر وہ چیز بری ہے جس میں نشہ ہو۔ اگر آپ اپنی جسمانی صلاحیتوں کو بیکار کر چکے ہو اور رات میں بھرپور نیند نہیں آتی، اس کے لیے کوئی نشہ کرتا ہے تو یہ نشہ کرنے کے جواز کا سبب نہیں ہو سکتا۔ یہ حرام ہے سو حرام رہے گا، اس سے اور زیادہ آپ اپنے جسمانی قوت کو تباہ کر لو گے۔ اس لیے جہاں تک جس سے ہو سکے اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنی اولاد، اپنے خاندان، اپنے اقارب، اپنے احباب، کہیں بھی آپ ان جیسی گندی چیزوں کی حوصلہ افزائی مت کیجیے، ایسے لوگوں سے قطع تعلق کیجیے اور سماج کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ ایک باپ ہو اور اگر آپ شراب کی نشہ کرتے ہو تو آپ اپنے آپ پر ظلم نہیں، اپنے گھر والوں پر بھی ظلم کرتے ہو، بالخصوص آپ اپنی اولاد پر بھی ظلم کرتے ہو۔ اگر اللہ عز و جل کے احکام کی حرمت کا آپ کو احساس نہیں تو کم سے کم معصوموں کے چہروں کی حرمت اور تقدس کے خاطر، اپنی نسل کے خاطر، اپنے مذہب کے خاطر، اپنے قوم کے خاطر، انسانیت کے خاطر شراب اور نشہ جیسی گندی چیزوں سے توبہ کیجیے، کیونکہ یہ لت اگر پڑ جاتی ہے تو سماج کو تباہ کر دیتی ہے۔ آج ہماری حکومت، میں اپنی حکومت کی بات کرتا ہوں، ان کے اعداد و شمار ہیں، کسی بھی اسٹیٹ کے لیے آپ جائیے ویب سائٹ میں اور آپ کو ہزاروں ایسے اعداد و شمار ملیں گے، آپ تھرا اٹھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے پاس چند پیسے کیا آ گئے، سوکھ کی دو روٹی کیا مل گئی کہ ہم منشیات پر، نشے پر، شراب پر، جوا پر اور گندی چیزوں پر اپنے آپ کو کھلے اور آزاد چھوڑ دیے۔ یہ ہمارے لیے کہیں سے بھی اچھائی نہیں ہے، یہ ہماری تباہی کا سبب ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں شراب اور نشے جیسی گندی چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔